السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ سو گائز، میں نے جو ایپیسوڈ نمبر 64 تھی وہ ابھی 2 منٹ پہلے اپلوڈ کر کے فری ہو چکی ہوں، کیونکہ نیٹ کی سپیڈ بہت زبردست آ رہی تھی اور ایسے چٹکیوں میں ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئے نا، مزہ آ گیا ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا۔ تو اسی لیے جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا آدھا گھنٹہ، وہ میں 2-3 منٹ بعد ہی واپس آ چکی ہوں اور اب ہم لوگ ایپیسوڈ ریڈ کرنے والے ہیں 65۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بغیر دیر کیے، کیونکہ اذان بھی سٹارٹ ہونے والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے کرتے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو چلیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، تو کیونکہ بعد میں نماز بھی پڑھنی تھی۔ اور یار، میرا آپ لوگوں کو اس وقت ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا ارادہ صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت اٹھیں، آپ لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں، نماز پڑھیں۔ اگر آپ لوگ تہجد کا ٹائم اٹھے ہیں تو آپ لوگ تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، فجر پڑھیں، اور فجر کے بعد آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو پڑھیں۔ اس طرح آپ لوگ ناول بھی ریڈ کر لیں گے اور ایپیسوڈ، اور اس کے بعد آپ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ تو چلیں بھائی ریڈ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر ہے 65 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹس سٹارٹ۔ منسا جب سے احمر کے قریب آئی تھی، ایک عجیب سی رونق تھی جو منسا کے چہرے پر رہنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ گلال کی طرح کھلتا معلوم ہوتا، جو احمد شاہ کی قربت، محبت اور یقین کی وجہ سے کھل اٹھا تھا۔ حلیمہ بیگم بھی بیٹی کے چہرے پر سکون اور محبت کے رنگ دیکھتی خوش اور مطمئن ہو چکی تھی۔ ہر لمحہ اپنے رب سے اس کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرتی رہتی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، منسا کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک عجیب سا بوجھل پن تھا جو اپنی وہ طبیعت میں محسوس کرتی تھی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرتے وہ کمرے کی جانب بڑھی تاکہ احمر کے آنے سے پہلے شاور لے کر فریش ہو سکے، کیونکہ اپنے ان کپڑوں سے اب اسے خود بھی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے باتھ روم میں گئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا جب احمد شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے منسا کو تلاش کیا، جو کہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ البتہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھتا، اپنے بوٹوں کے تسمے کھولتا، پیروں کو جرابوں سے آزاد کرنے لگا۔ جب منسا بالوں کو تولیے میں لپیٹے اورنج کلر کے سوٹ میں ملبوس بھیگے بھیگے سراپے کے ساتھ فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی اور بغیر احمد شاہ کو دیکھے ڈریسنگ ٹیبل تک آتی اپنے بالوں کو تولیے سے آزاد کر کے خشک کرنے لگی۔ منسا کا بھیگا بھیگا سراپا احمد شاہ کو بہکنے پر مجبور کر رہا تھا اور احمد شاہ خوشی خوشی بہکنے کو تیار بھی تھا۔ ایک یہی تو جگہ تھی جہاں احمد شاہ ہمیشہ سے بن پیے بہکتا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے اپنی پشت پر ڈالا۔ جب احمد شاہ منسا کے قریب آتا، اس کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیچھے سے اپنے حصان میں لیتا، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے گیلے نم بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اگر احمد شاہ سے پوچھا جاتا کہ اس کا نشہ کیا ہے تو وہ بلا جھجک کہتا، میری بیوی کے گیلے نم خوشبودار بال۔ احمر منسا کے بالوں کا اس قدر ایڈکٹ تھا کہ وہ اپنی موجودگی میں کبھی بھی منسا کو شاور لینے کے بعد بال سلجھانے نہیں دیتا تھا۔ البتہ احمد شاہ کی غیر موجودگی میں وہ بال سکھا سکتی تھی۔ اب بھی وہ منسا کے بالوں میں منہ چھپائے اپنی منمانیاں کر رہا تھا جب منسا کو اپنے کندھے سے قمیض سرکتی محسوس ہوئی۔ شاہ! اپنے کندھے پر احمد شاہ کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی وہ تڑپ کر احمد شاہ کی طرف گھومی۔ جی روح شاہ! وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں کی زبردست گرفت میں دبا گیا۔ منسا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ شاہ پلیز! احمد شاہ کے اس طرح قریب آنے سے اس کو اپنی طبیعت مزید بوجھل لگنے لگی تھی، اور یہ پہلی بار تھا منسا کے التجائی انداز پر احمد کو جھٹکا لگا، کیونکہ منسا احمد کو اپنے قریب آنے سے کسی بھی صورت نہیں روکتی تھی، اور آج منسا کا یہ گریز احمد کو سمجھ نہیں آیا تھا۔
منسا کے التجا کرنے پر احمر نے منسا کی گردن سے منہ نکالتے منسا کو دیکھا، جبکہ منسا کی سرخ نشانوں سے بھری گردن احمد شاہ کی شدت اور جنون کا مکمل طور پر بہکنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا جان شاہ؟ احمد منسا کے چہرے میں زردیاں گھلتی دیکھ پریشانی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے کو شدت سے چومتا بولا، پتہ نہیں 1-2 دن ہو گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، عجیب سا بوجھل پن محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی وہ احمد کو اپنی طبیعت بتا رہی تھی جب دل متلی ہونے پر واش روم کی طرف بھاگی۔ منسا میری جان کیا ہوا ہے؟ احمد فکر مندی سے اس کے پیچھے جاتا اس کی پیٹھ کو سہلانے لگا، جو واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ چہرہ 1 سیکنڈ میں زرد پڑا تھا۔ آپ جائیں، میں آتی ہوں، یہاں گندا ہے۔ کچھ نہیں گندا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب ریلیکس فیل کر رہی ہو یا نہیں؟ وہ پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھتا نلکا کھول کر اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ منسا 1 سیکنڈ میں نڈھال ہوتی احمد کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ احمد اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور وارڈروب سے اس کی چادر نکالتے منسا کو اڑانے لگا۔ شاہ میں کہیں بھی نہیں جا رہی، مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے اٹھنے کی۔ جانے شاہ کے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد منسا کو ٹھیک سے چادر اڑاتا دوبارہ اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ منسا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا تھا۔ اب وہ مزید منسا کی کوئی بھی بات سننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، جو وہ مسلسل پچھلے 2-3 دن سے سن رہا تھا کہ شاہ میں ٹھیک ہوں، میں نے میڈیسن لے لی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ منسا کی طبیعت دیکھتے وہ کافی فکر مند ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ منسا کی بگڑتی حالت کی وجہ نہ جان سکتا۔ وہ منسا کو ہاسپٹل بھی اپنے بازو میں اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ منسا نے بہت کہا تھا کہ وہ تھوڑا بہتر فیل کر رہی ہے، وہ چل لے گی، لیکن احمد نے اس کی بھی بات کا اثر نہیں لیا تھا۔ وہ منسا کے حوالے سے اب مزید کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منسا چلے اور چلنے کی وجہ سے اس کی مزید طبیعت خراب ہو۔ اگر جیسا احمد سوچ رہا تھا ویسا ہوا تو وہ مزید کسی بھی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منسا کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے احمد کو بتایا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ منسا کی پریگنینسی کو 15 دن گزر گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے احمد کو بہت ساری ہدایت دیتے مکمل ڈائٹ کے ساتھ منسا کا خیال رکھنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ باپ بننے کی خبر سنتے احمد پھولے نہیں سما رہا تھا۔ منسا کو گاڑی میں بٹھاتے احمد نے منسا کو اپنی بازوؤں کے حصار میں لیتے شدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے برعکس منسا کچھ چپ تھی، جس کو احمد نے نوٹ کر لیا تھا۔ جانے شاہ، کیا تم خوش نہیں ہو اس خبر پر؟ نہیں شاہ، میں خوش ہوں، بس مجھے شید کی فکر ہے۔ منسا میری جان، تمہیں شید کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سید احمد شاہ کا بڑا بیٹا اور اس خاندان کا پہلا وارث ہے۔ اس حقیقت اور شید کی حیثیت یہ آنے والا ننھا مہمان بھی نہیں بدل سکتا، اس لیے شید کے حوالے سے بے فکر ہو جاؤ۔ اگر مجھ پر یقین کیا ہے تو مکمل کرو۔ احمد شاہ رشتوں میں ناانصافی کا قائل نہیں ہے اور تم مجھے شید کے معاملے میں ہر قدم پر انصاف سے کام لینے والا پاؤ گی۔ احمد اپنی بات مکمل کرتا منسا کی آنکھوں پر جھکا، جہاں احمد کی بات سے اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ احمد منسا کو مکمل اپنے اعتماد میں لیتا، اپنے اور منسا کے رشتے کو اپنی اولاد سمیت اللہ کی ایمان میں دیتا گھر کی جانب بڑھا۔ احمد شاہ کے گھر اس وقت حارث خان، منان خان، روزینہ، زریز سب اکٹھے ہوتے احمد شاہ کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ آج انہوں نے خبر ہی ایسی سنائی تھی، اس لیے ایک دوسرے کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب کسی بھی قسم کی خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے گھر میں دعوت کا اہتمام کرتے، بھرپور طریقے سے خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اس وقت بھی احمد شاہ کے گھر سب موجود تھے سوائے غفران خان کے۔ اس نے احمد شاہ کو فون کر کے مبارکباد دی تھی، لیکن آنے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ وہ نور کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ احمد شاہ بھی اس کی پوزیشن کو سمجھتے مان گیا تھا۔ سب لوگوں نے کھانا شام میں کھا لیا تھا، جبکہ رات میں سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے خوشخبریوں میں مصروف گرم مونگ پھلی کو پوری دل جمی سے اڑا رہے تھے۔
روزینہ اس وقت احمد شاہ کی بازوؤں کے حصار میں بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ زریز کی محبت کے رنگوں نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ احمد شاہ روزینہ کو اتنا خوش دیکھ اندر تک سرشار تھے۔ بے شک ان کی بیٹی کے حق میں کیا گیا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ روزینہ میرے بچے، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری شادی سے پہلے زریز سے ڈیل ہوئی تھی کہ وہ شادی کے بعد کھڑوس ہوا تو آپ اس کے ساتھ نہیں رہو گی، تو بیٹا وہ ڈیل کہاں تک کامیاب رہی؟ مجھے تو وہ ابھی بھی کھڑوس ہی لگ رہا ہے۔ اگر تم کہو تو اس ڈیل کو کینسل کر کے کوئی حتمی فیصلہ لے لیا جائے۔ احمد شاہ اپنے چہرے کو سنجیدہ کرتے ایک نظر زریز کو دیکھتے بولے، جو مونگ پھلی کھانے کی بجائے چائے سے لطف اندوز ہوتا، اپنی آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے ہر چیز سے بے نیاز اپنی بیوی کو نہار رہا تھا، جبکہ روزینہ کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں اور اس کی کھلکھلاہٹوں کو دیکھتے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ روزینہ اس وقت احمد شاہ اور اسفند کی بازوؤں کے حصار میں بیٹھی مونگ پھلی کے دانے منہ میں ڈالتی، مونگ پھلی کے چھلکوں کو کبھی اسفند کے کان میں ڈالتی تو کبھی پوری پلیٹ اٹھا کر اس کے سر پر، جس سے وہ اس کو زبردست پھوریوں سے نواز رہا تھا، جبکہ سر روزینہ کے پھینکے گئے چھلکوں سے بھر گیا تھا جنہیں نکالتے کافی وقت لگنا تھا۔ اسفند کی گھوریوں کے بدلے میں وہ مسکراتی اسفند کو مزید چڑھا رہی تھی۔ احمد شاہ کی بات سنتے روزینہ کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ نہیں بابا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ اب بالکل بھی کھڑوس نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی ڈیل کی بات تو میرے اور ان کے درمیان ہوئی تھی۔ اب اگر آپ کو کوئی اپنی بات منوانی ہے یا کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرنا ہے تو آپ ریس سے بات کریں، وہ اچھے بچے ہیں، بات کو مان جائیں گے۔ احمد کی بات پر وہ فکر مندی سے احمد کو مسئلے کا حل بتاتی بولی، جھوٹی لڑکی، پہلے تو وہ تمہارے نزدیک بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور اب ایک دم سے اچھا بچہ بن گیا ہے۔ احمد روزینہ کو اپنے سینے میں زور سے بھینچتا، اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتا بولا۔ خوشی اور سرشاری کے رنگ تھے جو روزینہ کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ ہاں، میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا؟ تب وہ اچھے نہیں تھے، اب وہ اچھے بچے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے پورے منہ کو کھول حیرت سے بولی۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ریس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اللہ میری گڑیا کو، میرے بچے کو ہمیشہ خوش آباد اور سلامت رکھے۔ تمہیں کبھی کوئی غم زندگی میں دیکھنے کو نہ ملے، لیکن بچے، اگر پھر بھی زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ تم زریز کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تو تم نے صرف ایک دفعہ اپنے بابا کو بتانا ہے۔ تمہیں تمہارے بابا ہر قدم پر اپنے ساتھ ملیں گے، میری گڑیا، میری پرنسس، میرا بچہ۔ احمد شاہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں محبت اور پیار سے بھرتا بولا، ٹھیک ہے بابا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ریس زندگی میں کبھی ایسا وقت آنے دیں گے جب ان کی شکایت لگانے کے لیے مجھے آپ کے پاس آنا پڑے گا۔ روزینہ کی بات سنتے احمد نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ روزینہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی تھی اور بیٹی کی بات انہیں اندر تک پرسکون کر گئی تھی۔ اسفند جو ان دونوں باپ بیٹی کو پیار کرتے دیکھ رہا تھا، روزینہ کی باتیں سن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہن کے مقدر میں اتنے چاہنے، پیار اور محبت کرنے والا انسان لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری گڑیا کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اسفند روزینہ کی آخری بات پر اس کی ماتھے پہ بوسہ دیتا بولا، پہلے وقت کے بڑے بوڑھے لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی کی بیٹی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم نے بھی اپنے گھر میں بیٹی پیدا کی ہے۔ کسی کی بیٹی پر اتنا ہی ظلم اور برداشت کی کیفیت طاری کرنا جتنا تم اپنی بیٹی کے معاملے میں برداشت کر سکو۔ احمد شاہ اور اسفند دوسروں کی بیٹیوں کو عزت بنا کر اپنے سروں پر سجاتے، پیار، محبت اور مان سے نواز رہے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہن اور بیٹی کے نصیب میں ایک ظالم اور جابر انسان لکھ دیتا اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ آج اگر اسفند اور احمد دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دیتے، سروں کا تاج بنا رہے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کی بیٹی کو عزت، چاہت، محبت اور مان رکھنے والا انسان عطا کر کے اپنے وعدے کو پورا کر دیا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے گئے وعدوں کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ 3 ماہ ہونے کو آ چلے تھے ان لوگوں کی شادی کو۔ ربیشہ اور ریحام کے پیپر شروع ہو چکے تھے، جن کی تیاری ان کو ان کے شوہر پوری دلجمی سے ساتھ کروا رہے تھے۔ اور اپنے جذباتوں پر مکمل طور پر کنٹرول کیے اپنی بیویوں کی پڑھائی میں مکمل مدد کر رہے تھے، جبکہ زریز نے بھی روزینہ کو یونیورسٹی سٹارٹ کروا دی تھی۔ اسفند اور رافع کا ارادہ ربیشہ اور ریحام کو پیپرز ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کو ہنی مون پر لے کر جانے کا تھا۔ زریز کا بھی ایسا ہی کچھ ارادہ تھا، لیکن روزینہ کے پیپر ہونے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا، اور اس چیز کا زریز کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ روزینہ کی پڑھائی میں پوری طرح مدد کر رہا تھا۔ زریز ڈیوٹی سے آنے کے بعد روزینہ کو خود پڑھاتا۔ ویسے تو زریز کی بیوی لائق فائق اور بات کو جلدی سمجھ لیتی تھی، لیکن وہ پھر بھی روزینہ کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا، کیونکہ روزینہ کے ڈاکٹر بننے کا خواب روزینہ سے زیادہ اب زریز کا تھا۔ ان سب لوگوں کی زندگیاں ٹریک پر آ چکی تھی، سوائے غفران خان کے، جو آج بھی رو رو کر صبح و شام اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا، نور کی تندرستی، صحت و شفا اور اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرتا تھا، لیکن وہ تو اس سے ایسی خفگی دکھا کر لیٹی تھی کہ آنکھیں کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نور کو دیکھتے کہا تھا کہ اب نور ریکور کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد ہوش میں آ جائے۔ ڈاکٹر نے غفران کو امید کی کرن پکڑائی تھی کہ اس نے اپنی دعاؤں میں مزید شدت اختیار کر لی تھی۔ اب تو وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اس کے لیے گڑ گڑاتا روتا، جس نے عرصہ ہوا تہجد بھی نہیں پڑھی تھی۔ نور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب وہ دنیا کی بے رحمی پر ایسے خفا ہو کر سوئی تھی کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ غفران نے اپنی شادی کی پہلی صبح بھی نور کو سجدے کی حالت میں بے ہوش پایا تھا، البتہ وہ کس نماز کا سجدہ کرتے بے ہوش ہوئی تھی اس بات کا علم غفران کو نہیں تھا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ اس وقت بھی نور کی تکلیف اور اذیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے نور کو پرسکون کرنے کے لیے اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ نور کی محبت میں غفران اپنے اللہ سے بے حد نزدیک ہو چکا تھا۔ غفران خان 3 مہینوں میں روز اپنے آپ کو کوڑے مارتا، نور کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ کوڑوں کی ضرب اتنی شدید ہوتی کہ غفران کے جن زخموں سے صبح تک بمشکل خون بہنا بند ہوتا، وہ شام میں دوبارہ ان زخموں کو کریدتا، اپنی کمر کو خون سے بھر لیتا۔ اب تو اس کے جسم پر کوڑے مارنے سے زخموں کا یہ عالم تھا کہ پہلی ضرب پر اس کی کمر خون سے بھرتی، فرش کو خون سے تر کرنا شروع ہو جاتی، لیکن غفران کا ہاتھ 80 کی گنتی پر آ کر ہی رکتا تھا۔ اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے غفران گھنٹوں نور کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکائے اس سے باتیں کرتا، اور پھر نور کی قربت میں سانسیں بھرتا پرسکون ہو کر سو جاتا تھا۔ غفران کے زخموں کی دوا نور کی قربت میں سانسوں کو الجھانا تھا۔ نور کے پہلو میں آتے اس کے تمام زخموں پر جیسے خود بخود مرہم رکھ دیا جاتا تھا۔ نہ تو اسے کسی زخم پر تکلیف محسوس ہوتی اور نہ ہی درد، لیکن غفران کا درد اور تکلیف اب نور کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، غفران کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ قرآن کے حکم کے مطابق اس کی سزا پوری ہو چکی تھی، جو صرف 80 کوڑے تھے، لیکن غفران کی کمر پر پڑنے والے کوڑوں کی گنتی وہ خود بھی اب بھول چکا تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر کو اپنے زخم دکھاتا تو وہ یہی کہتے کہ اتنے زخم اس کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ وہ اپنا زخم کسی بھی ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا تھا، بلکہ وہ اپنا درد نور کے پاس لے کر آتا تھا، جہاں اس کی قربت میں ہر درد کی دوا ملتی تھی۔ غفران اس وقت بھی اپنے آپ کو نہایت اذیت میں مبتلا کرتا، نور سے گھنٹوں باتیں کرنے کے بعد نور کی گردن میں منہ دیے ہوئے تھا، جبکہ غفران کی سانسوں سے نور کو اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ 3 ماہ مسلسل اپنے آپ کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد اب اس کا جسم بخار میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ اب بھی غفران کے بخار کی حدت اتنی زیادہ تھی کہ نور کو لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کو کوئی آگ لگا رہا ہو۔ وہ کروٹ لے کر غفران کو چھونا چاہتی تھی، اس کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کی تکلیف کو کم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی تو نہیں کر پا رہی تھی،
ان 3 ماہ میں غفران نے محبت سے عشق کی منزل طے کرنا شروع کر دی تھی، تو نور نے بھی اپنے دل میں موجود غفران کی تمام نفرت کو ختم کرتے محبت کی منزل کو طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن شاید ابھی ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کو مزید وقت درکار تھا، کیونکہ نور چاہ کر بھی غفران کو اپنے آپ کو مزید تکلیف دینے سے روک نہیں پا رہی تھی، اور غفران جس کے سر پر جو نور سوار ہوا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ نور پر گزری تکلیف اور درد کو محسوس کرنے کا ربیہ شہر عام اور روزینہ کی یونیورسٹی جوائن کرنے نے غفران کو مزید ڈسٹرب کر دیا تھا۔ غفران کو رہ رہ کر وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ نور کے کمرے میں پہنچتا، اس کو تکلیف سے دوچار کرتا، یونی جانے سے روک گیا تھا۔ نور نے بھی اس دن کے بعد یونی جانے کی ضد نہیں کی تھی۔ غفران چاہتا تھا کہ نور ہوش میں آئے تو وہ اس کے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرے۔ وہ جو ایک دن بھی اپنی پڑھائی کا خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی، آج اتنی دیر ہو گئی تھی لیکن اپنی آنکھیں کھولنے پر رضامند نہیں تھی۔ یہی چیز سوچ سوچ کر غفران نے آج خود کو مزید شدت سے کوڑے مارے تھے کہ اس وقت اس کا جسم پورا بخار میں تپ رہا تھا، اور انتہا تو یہ تھی کہ جس جگہ وہ علاج کروانے آیا تھا وہ چاہ کر بھی اس کی مسیحائی نہیں کر پا رہی تھی۔ غفران اتنی دیر ہو گئی تھی لیکن اپنی آنکھیں کھولنے پر رضامند نہیں تھی۔ غفران کے درد، تکلیف اور بخار میں تپتے جسم کو محسوس کرتی نور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، اور ایک دفعہ پھر غفران نہ چاہ کر بھی نور کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بن گیا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 65۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے کمنٹ باکس میں کمنٹ چھوڑے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اور اب نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ اذان ہو چکی ہے اور 5:01 ہو گئے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اچھے بچوں کی طرح اٹھیں، اپنے موبائلز کی پاور آف کریں، اور اگر اس کی بیٹری لو ہے تو اس کو چارجر پہ لگائیے اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایپیسوڈ نمبر 66 کے ساتھ۔ وہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا ہمارا، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کے پارٹ 1 کے ساتھ، کیونکہ ایپیسوڈ اگر میں پارٹ 1 اور 2 اکٹھا دوں گی تو وہ اتنا لمبا ہے، کیونکہ میں آلریڈی پارٹ 1 بھی بہت لانگ لکھ چکی ہوں اور پارٹ 2 بھی، تو دونوں دوں گی تو مجھے تقریباً ریکارڈنگ میں پونا گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے میں اتنا لمبا نہیں دے سکتی، تو میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا۔ تو انشاءاللہ پارٹ 1 کل آئے گا اور پھر پارٹ 2 پرسوں۔ سو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔